سائیکولوجیکل فیکٹرز آف کلاسیفیکیشن۔ جب اسٹوڈنٹ کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے یعنی کہ ان کی گروپ بندی کی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ ہے سائیکولوجیکل فیکٹرز یعنی کہ نفسیاتی عوامل۔ ان عوامل کو دیکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے جب بھی اسٹوڈنٹ کی کلاسیفیکیشن کی جائے۔ تو یہ والے عوامل کون کون سے ہیں؟ اس میں سے جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے بیسز آف کلاسیفیکیشن، یعنی کہ جماعت بندی کی بنیاد۔ کلاس جیسے کہ کوئی بھی اسکول ہے، اس کے اندر کلاسز بنائی جاتی ہیں تو وہ کس لحاظ سے بنائی جاتی ہے؟ تو وہاں پر بچے کی عمر کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ بچے کی ایج کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ تو کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایلیمنٹری ایجوکیشن کو لازمی قرار دے دیا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان، یہاں پر بھی ایلیمنٹری ایجوکیشن لازمی ہے۔ تو جب بھی بچہ اسکول کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ایلیمنٹری اسکول کے اندر داخل کروایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک 3 سال کے بچے کو ہائی اسکول کے اندر داخل کروا دیا جائے۔ تو بچے کو ہائی اسکول کے اندر جانے کے لیے سب سے پہلے اس کو ایلیمنٹری اسکول سے سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، اور وہی سرٹیفکیٹ ہائی اسکول والوں کو دینا پڑتا ہے۔ اسی لیے بچے کو ایلیمنٹری جو اس کی ایجوکیشن ہے اس کو لازمی قرار دے دیا جاتا ہے، اور جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کتنے سال کے بچوں کو انہوں نے اپنے اسکول کے اندر لینا ہے، یعنی کہ بچوں کی کیا عمر ہونی چاہیے اس اسکول کے اندر داخل کروانے کے لیے۔ جیسا کہ کچھ اسکول جو ہوتے ہیں وہاں پر 3 سال کے بچوں کو لیا جاتا ہے، اور کچھ اسکول کے اندر 4 سال کے بچوں کو لیا جاتا ہے۔ اس طرح جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ انہوں نے کتنے سال کے جو بچے ہیں ان کو اپنے اسکول کے اندر لینا ہے، اور اس طرح جب بچوں کو وہ اسکول کے اندر لیتے ہیں تو ان کو پہلے گریڈ کے اندر جگہ دی جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی ان کی عمر بڑھتی ہے بچوں کی، جیسے کہ 4 سال کے ہو گئے ہیں، 5 سال کے ہو گئے ہیں، تو پھر وہ اگلے گریڈ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ ترقی پاتے جاتے ہیں۔ یوں ہر گریڈ کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ ہم عمر ہوتے ہیں، ان کی جو عمریں ہوتی ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ گریڈ 1 ہے، اس کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ صرف اور صرف وہاں پر سارے کے سارے ان کی جو عمر ہوگی وہ صرف 3 سال ہوگی۔ اس طرح جو گریڈ 2 کے اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کی عمر جو ہے وہ 4 سال ہوگی۔ تو ہم عمر بچے ہوں گے تو ان کی جو خصوصیات ہوں گی وہ بھی آپس کے اندر ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ دوسرا یہاں پر جو فیکٹر ہے وہ ہے کرونالوجیکل ایج، یعنی کہ زمانی عمر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ اگر ہم لوگ دیکھیں ایک 15 سال کا بچہ ہے اور ایک ہے 5 سال کا بچہ، تو اس میں سے کون سا ذہین ہوگا؟ تو آپ لوگ کہیں گے کہ 15 سال کا بچہ جو ہے وہ زیادہ ذہین ہوگا، اور 5 سال کا بچہ جو ہے وہ ذرا کم ہوگا، کیونکہ دونوں کی صلاحیت میں بھی فرق ہے اور دونوں کے سیکھنے کی اہلیت میں بھی فرق ہے۔ یہ تو ہے، لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جو 5 سال کا بچہ ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے اور 15 سال کا بچہ جو ہے وہ نالائق ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو 5 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی اس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کے بارے میں سیکھے۔ تو اس لیے جو ماہرین نفسیات ہیں وہ بچوں کو ایج کے لحاظ سے جب ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے اس کو وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ طلبہ کو قابلیت کے لحاظ سے جو ہے بھی ان کو تقسیم کر دینا چاہیے، اور اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب 10th کلاس کے اگر بچوں کی بات کر لی جائے تو وہاں پر زیادہ تر جو بچوں کی عمر ہوگی وہ 15 سال ہوگی یا 16 سال ہوگی، لیکن اکثر دیکھا گیا کہ 10th کلاس کے اندر جو بچوں کی عمر ہے وہ 19 سال یا 20 سال بھی ہوتی ہے، جبکہ ان کی جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال ہے یا پھر 15 سال ہے۔ تو وہاں پر 16 یا پھر 15 سال کی عمر کے جو بچے ہیں وہاں پر 19 سال کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو اہلیت ہوتی ہے، ان کی جو قابلیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، ہر سال وہ کلاس کے اندر فیل ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس طرح اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک گریڈ ہے اس کے اندر بچوں کی جو جتنی بھی عمریں ہوتی ہیں وہاں پر کچھ ایسے بچے بھی موجود ہوتے ہیں جن کی اپنے کلاس فیلو سے عمریں بڑی ہوتی ہیں، یعنی کہ بڑی عمر کے بچے بھی وہاں پر ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریٹارڈی چلڈرن۔ ریٹارڈی چلڈرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معذور بچے، کہ کچھ بچے جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی معذور ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچے جسمانی طور پر بھی معذور ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچے جو ہے سیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ ان سے سیکھا نہیں جاتا، وہ یعنی کہ سلو لرنرز ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی کلاس کے اندر وہ 2 سے 3 سال لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ 4 سال بھی لگا دیتے ہیں۔ تو ایک بچے ایک ہی جماعت کے اندر جتنا زیادہ عرصہ لگا دیتا ہے تو مستقبل کے اندر اس کی جو ترقی کے بارے میں امیدیں ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جیسے کہ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے اتنے سال کا بچہ یہاں پر لینا ہے، کالج کا ایک اپنا ہی سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے سال کا لینا ہے، تو اس طرح ان کا آگے چانس بہت کم ہو جاتا ہے تعلیم حاصل کرنا کا بھی۔ تو یہ جو اس قسم کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ شہری علاقوں کے اندر کم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جو دیہی علاقے ہوتے ہیں، دیہات کے لوگ، ان کے اندر زیادہ ملتی ہے، کیونکہ دیہات کے لوگ اکثر اپنے بچوں کو 5 سال یا 6 سال کی عمر میں ہی اسکول میں داخل کرواتے ہیں، لیکن شہر کے لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ 3 سال کی عمر میں ہی اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیلف رسپیکٹ، یعنی کہ عزت نفس۔ اب جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک کلاس کے اندر 3 سال کے بچے ہیں اور وہاں پر 6 سال کے بچے بھی ہیں، تو جب 6 سال کا بچہ دیکھتا ہے کہ 3 سال کا بچہ اس سے بھی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی جو عزت نفس ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔
وہ اپنا جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو بھی کھو دیتا ہے اور اس کا اسکول کے اندر پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اپنا اسکول بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو وہ بچہ ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ایک بری مثال چھوڑ دیتا ہے اور سبھی لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ یہ کام کرنے لگ گیا ہے۔ تو اس طرح والدین کو بھی جب پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، تو وہ بھی ان کو اسکول سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کو کسی اچھے کام کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ وہاں سے پیسے کما سکیں اور ان کو پتہ چلے کہ اسکول کی کیا اہمیت ہے اور اس کام کی کیا اہمیت ہے۔ اس طرح بچوں کو پھر کچھ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اسکول میں پڑھنا جو ہے ان کے لیے زیادہ اچھا تھا، بجائے یہ کہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر وہ باہر کے کام کرنے لگ جائیں۔ اس طرح جب اسٹوڈنٹ پڑھتے نہیں ہیں تو ان کے جو والدین ہوتے ہیں ان کو اسکول سے ہی نکال دیتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا اسکول میں اب رہنا ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ اب اپنے والدین جو ہے ان کا ہاتھ بٹا سکیں اور روزی کما سکیں۔ اس کے بعد ہے جنرل انٹیلیجنس۔ جنرل انٹیلیجنس کے لحاظ سے ہم لوگ کس طرح بچوں کی گروپ بندی کرتے ہیں۔ جنرل انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہے؟ عمومی ذہانت۔ یہاں پر ایج کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، یہاں پر بچوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یعنی کہ آزمائشوں والے ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، انٹیلیجنس ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ جن بچوں کی ذہنی اہلیت ایک جیسی ہے یا پھر ذہنی جو ان کی قابلیت ایک جیسی ہے ان کی ایک جماعت بنا لی جاتی ہے۔ جیسے کہ انٹیلیجنس کے لیے اسکور ہوتے ہیں نا، آئی کیو اسکور، تو جیسے کہ اگر کسی بچے کا 150 ہے اور کسی اور کا بھی 150 ہے تو 150 والے جو اسکورنگ جن کی ہوگی ان کو ایک ہی جماعت کے اندر رکھ لیا جاتا ہے۔ وہاں پر ایج کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، بلکہ ایک ہی جو ذہنی اہلیت والے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک ہی کلاس کے اندر رکھا جاتا ہے اور اسی طرح وہ ایک ہی کلاس کے اندر ترقی پاتے ہیں اور اگلی کلاس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ چانس نہیں ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے اور پھر وہ پیچھے رہ جائے اور دوسرے اسٹوڈنٹ سے آگے نکل جائے۔ تو جب ایک کلاس کے اندر ایک ہی ذہنی یعنی کہ اہلیت والے بچے ہوں گے، ذہین بچے ہوں گے، تو وہ ترقی کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اٹینمنٹ ان اسکول سبجیکٹس، کہ بچوں کا جو ہے امتحان لیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک کورس کے جتنے بھی اہم ترین مضامین ہیں، جیسے کہ اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان کے اندر 9th کلاس کے بچوں کی، تو جیسے کہ ان کے سائنس سبجیکٹ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس کے علاوہ بایولوجی ہے، اگر یہاں پر انہوں نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ لیے گئے ہیں اور انہوں نے ان ٹیسٹ کے اندر بہت اچھے نمبر حاصل کر لیے ہیں، تو ان بچوں کی گروپ بندی کر دی جاتی ہے، ان کو ایک ہی جماعت کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ والے بچے جو ہے اچھے ہیں اور ان کو ایک سپر کلاس قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے بچوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اسکول سبجیکٹس کا، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اگر انہوں نے اچھے مارکس لیے ہیں تو ان کی ایک کلاس بنا دی جاتی ہے اور جنہوں نے کم مارکس لیے ہیں ان کی ایک کلاس بنا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کی ہم لوگ کلاسیفیکیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کا جو لاسٹ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہے وہ ہے ملٹیپل اینڈ کمپوزٹ بیسز، یعنی کہ متفرق یا مرکب بنیادیں۔ یہاں پر دیکھا جائے تو ایک بچے کی جب کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے بچوں کی کلاس کے اندر، تو وہ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے ان کی جو جسمانی نشوونما ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، ان کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، ان کے جو ایموشنز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ بچوں کے اندر جوش و جذبہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ ان کی جسمانی نشوونما، ان کے اخلاق، جذبات وغیرہ، یہ اس کے علاوہ اس کا جو جوش و جذبہ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ سمجھ لیں کہ مکس کر کے ہی بچوں کی ایک کلاس بنا دی جاتی ہے۔ یہاں پر ایج وغیرہ کو فوکس نہیں دی جاتی کہ ہم نے 3 سال کے بچوں کو لینا ہے اور 4 سال کے بچوں کو نہیں لینا۔ یہاں پر بچوں کی جسمانی نشوونما، ان کا جو جوش و جذبہ ہے، اس کے علاوہ ان کا اخلاق، ان کے جذبات وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے ان کے جو اوصاف ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے اور انہی کے لحاظ سے بچوں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے۔